اس لیے مولانا نے یہ ساری چیزیں مثنوی میں بحث کی ہے، اور پھر مولانا کی زندگی کا وہ دور آیا جس نے مولانا کو قال سے نکال کے حال میں ڈال دیا، اور پھر مولانا کو وہ ہستی ملی جس کا نام شمس تبریز تھا۔ شمس تبریز، حسام الدین، ثنائی، فرید الدین عطار، جیسا کہ پہلے چند ایک نام لے چکے ہیں، ان سب پہ ہم بات کریں گے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کون تھے، کس بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر یہ لوگ آئے تھے، اور اتنی محنت کے بعد مولانا روم جیسا انسان دنیا میں آیا، اور جو کچھ اس نے کہا در زبان پہلوی، فارسی زبان میں، پہلوی فارسی کو کہتے ہیں جیسے اردو ریختہ کو کہتے ہیں، پہلوی زبان میں خدا کی کتاب کے بعد سب سے بڑا متن ہے یہ، اور انسانیت کی اور انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ چلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے رہو، آ جائے گا وقت جب آپ اس بات کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ اسماعیلی جو تھے شیعہ، ان میں ایک آدمی پیدا ہوا، اور وہ آدمی جب اس نے عقیدے کو پڑھا تو اسماعیلیت کو اس نے ترک کر دیا اور اہل سنہ کی طرف آیا، اور خدا سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ موت سے پہلے پہلے صحیح عقیدہ مل جائے، تو اسے صحیح عقیدہ اہل سنہ کا ملا، اور اس نے اپنے بچے کی تربیت کی، اور یہ جو بچہ تھا اسے چاٹ لگ گئی، اور اللہ نے منتخب فرما لیا کہ اپنی محبت کا القاء اس کے دل پر کرے۔ اللہ نے اس کے دل کو چنا اور اپنی معرفت کا جام پلایا، اور باری تعالیٰ کی محبت میں وہ از خود رفتہ ہو گیا، اور ایسی محبت غالب آئی کہ اس نے پورا اللہ کی محبت میں رنگ جان کے بعد اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اور اس عروج تک پہنچا کہ اسے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس کو جا کے وہ بتا سکے کہ میرے باطن پہ کیا بیت رہی ہے، خدا کی محبت مجھے کیسے کھینچتی ہے، عالم غیب کے اسرار کیسے مجھ پہ کھلتے ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کے ساتھ میرے قرب کا کیا حال ہے، کہ وجود کی وحدت رہ گئی ہے، باقی کچھ نہیں رہا، وہی رہ گیا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور یہ تھے مولانا شمس الدین تبریز۔ اب آپ کے سامنے آیا یہ شمس تبریز، اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے خدا کوئی ایسا بندہ دے دے کہ جو مجھے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ آگے کو منتقل ہو جائے۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ پونیا چلے جائیں، وہاں ایک اور دل جلا بیٹھا ہے، اور جا کے اس کے دل میں اس محبت کی شمع روشن کریں، اور اس لو کو وہاں پر روشنی دے دیں، نور دے دیں، آگ دے دیں۔ چنانچہ معلوم یہاں تھے، اور شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ شمس الدین تبریزی کی زندگی میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز ان کا زہد تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، بس اپنے حال میں مست رہتے تھے۔ اللہ کی محبت ان پہ شدید غالب تھی، اور جہاں رکے ٹھہر گئے کسی بھی شہر کی سرائے میں، اور آزار بندی، ہزاروں کا بننا اور کپڑوں کا بننا، اور را میٹیریل سے کسی چیز کا بنا دینا، سوت کاٹنا، یہ کر کے جو پیسہ کماتے تھے اس سے گزر اوقات کرتے تھے۔ یہ تھے تالے کچھ رکھے ہوئے تھے، جب جاتے تھے اپنی سرائے چھوڑ کے تو دروازہ بند کر کے ایک بہت خوبصورت اور قیمتی تالے لگا جاتے تھے،
تاکہ دیکھنے والا گمان کرے کہ کوئی بہت بڑا تاجر ٹھہرا ہوا ہے، بہت بڑا آدمی لگتا ہے، اس کے تالے اتنے اچھے، اتنے خوبصورت ہیں، آخر پیسہ ہو گئی تو یہ ہوگی نا بات۔ اور صرف زہد تھا، حتیٰ کہ مولانا شمس تبریز سے ملے۔ مولانا شمس تبریز جو تھے وہ ان سے ملے، اور تبریز، چلیے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو بعد میں آئے گی، تبریز مولانا کو بڑا عزیز تھا، پیر و مرشد وہاں کے تھے نا، مولانا کو اتنا تعلق تھا اپنے شیخ سے، شمس تبریز اس کی محبت میں مولانا فنا ہو گئے تھے، اسی لیے تو اس مقام پر پہنچے جہاں پہ شمس تبریز کی غیبت میں پھر انہوں نے نعرے لگائے، اور وہ بالکل لوگوں سے اپنا کا تعلق توڑ کے انہوں نے کہا میں ہی شمس تبریز ہوں اور میں ہی مولانا ہوں، جو کچھ ہے وہ مجھ میں ہی ہے، اور جو مجھ میں ہے وہ شمس میں ہے، شمس نے مجھے شمس بنا دیا۔ تبریز کا ذکر آ گیا ہے، آپ اس سے ان کے شیخ کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تبریز کا ذکر آیا تو یہ چھٹا دفتر جو آخری ہے مثنوی کا، اور یہ بحث اس وقت کیا کہ ساتواں دفتر مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا کس کا ہے۔ مولانا نے ایک ایسے آدمی کا قصہ بیان کیا ہے جس نے کہیں سے قرض لے لیا تھا، قصہ لمبا ہے، اس پہ نہیں جاتے۔ مولانا کہتے ہیں گفت یا ہادی ان خلین ناقتی جا اس عادی وطارت فاقتی ابرو کی یا ناقتی تاب الامور ان تبریزن مناجات الصدور اسرہی یا ناقتی حول الریاض ان تبریز لنا نعم المفاز ساربانہ بار بکشا از اشتراں شہر تبریز است وقوع دلستاں فر فردوسی استین فالیز را شاشاہ عرشی استین تبریز را ہر زمانے موج روح انگیز جان از فضارے عرش بر تبریزیاں۔ اس نے کہا اور بولا اور کہنے لگا یا ہادی انخلی ناقتی، اس نے کہا اے ہدی خان، اے اونٹوں کو بھگانے والے، دوڑانے والے، اونٹوں کا ترانہ گانے والے، میری اونٹنی کو بٹھا دے، میں تبریز میں آ گیا ہوں۔ جا عیسعادی فطارت فاقتی، اس نے تبریز کی زمین اور فرش اور مٹی کو جب دیکھا تو اس نے کہا میری کامیابی ہو گئی اور میں تبریز میں داخل ہو گیا اور میرا جتنا فاقہ تھا دور ہوا۔ ابرکی یا ناقتی تاب الامور، میری اونٹنی بیٹھ جا، سارے کام آج ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبریز شہر کے کیا کہنے، ان تبریز مناجات الصدور، اس تبریز میں وہ ہیں جو اپنے سینے کے اندر اٹھے ہوئے جذبے سے خدا سے باتیں کرتے۔ یہ تبریز کی تعریف ہے یا تبریز کے رہنے والے شمس الدین تبریزی کی تعریف؟ مولانا بے قابو ہوئے جاتے ہیں۔ ساربانہ بار بکشا اشترا، اے ساربان، اے اونٹوں کے چلانے والے، میرا اونٹوں سے سامان اتار کے نیچے رکھ دے۔ شہر تبریز است کوئے دل سنا، یہ تبریز کیا شہر ہے یا میرے محبوب کا کوچہ ہے؟ میری جان قربان تبریز کی گلیوں پہ، یہ میرے محبوب کا کوچہ ہے، شمس الدین کا شہر ہے۔ فردوسی استنفالی ذرا، اور یہ جو چمن تمہیں تبریز میں نظر آ رہے ہیں نا، باغات، یہ جنت کے باغات ہیں، اس میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ شاشاہ عرشی صدین تبریز را، اس تبریز کے لیے یہ ساری ٹھنڈی ہوائیں اور یہ خوشنما مناظر، یہ سب کے سب جنت سے اترے ہوئے ہیں، جنت کا عکس اس تبریز کی زمین پر پڑ رہا ہے۔ ہر زمانے مجھے روح انگیز جاں، ہر وقت یہاں پر جو جاں افزا، جو خوشی کی لہریں اٹھتی ہیں، اور جو تبریز زندگی کا جینے کا بہترین حالت بسر کرنے کا جو جذبہ عطا کرتا ہے نا، یہ تبریز والوں پر عرش سے فرشتے لے کے آتے ہیں زندگی اور اس کی چمک اور زندگی کی امنگیں عرش سے آتی ہیں اور تبریز پہ آ کے نزول کرتی ہیں۔ اس شہر میں آ گیا ہوں، میرے سارے مسائل حل ہو۔ یہ مثنوی کی چھٹی جلد میں مولانا روم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہیں کے تھے۔
اور اس مثنوی نے ایسا اثر ڈالا، لوگوں میں محبت کا جذبہ بیدار کیا، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے علماء کے لیے، انسانیت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا کرنا اور باہمی الفت اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ مثنوی کا پیغام تھا، جو اس وقت بھی اور آج بھی جہاں جہاں لوگ پڑھتے ہیں اس سے سبق لیتے ہیں۔ یہ ایسی ہی چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے علم و دانش پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں، جن کے متعلق قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کہیں دہائیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کسی صدی میں دو چار ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال دیں آپ کو، تاکہ آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی پرائمری بکس نہیں ہے